الفاتحہ۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخمرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم ورحمتہم وعظمتہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من سب علیا فقد سبنی۔ بلند تر صلوات۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بیمار ہیں مولا سید سجاد کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ مولا جتنے بھی مشکلوں میں گھنے ہیں مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکلوں کو دور فرما۔ یا مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا مولا جو بے اولاد ہے علی اصغر علیہ السلام کی نالین پاک کی خاک کا صدقہ مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا جو روزی کے لیے پریشان ہے امام رضا علیہ السلام کی قدموں کا واسطہ مولا انہیں رزق حلال عطا فرما۔ مولا ہمیں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا علی والوں کا بول بالا فرما۔ یا مولا علی والوں کا بول بالا فرما۔ مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ مولا کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا مولا امام زمانہ کی ظہور میں جلدی فرما۔ یا مولا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کلے مل کے بآواز بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے 2 جمعہ سے موضوع گفتگو معاویہ ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اہل بیت کی دشمنی میں گزاری اور دین اسلام کی بنیادوں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ دین اسلام کی بنیادوں کو جس نے کمزور کرنے کی ہر کوشش کی وہ معاویہ، جس نے کوئی موقع نہ چھوڑا اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نکالنے کا۔ پچھلے 2 جمعہ میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو حوالہ جات پیش کیے اہل سنت کی کتاب سے،
اور حدیث قدسی سے اور قرآن کریم کی روشنی میں کہ معاویہ نے جو کرتوت کیے اپنی زندگی میں، کیا ان سب کے جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی سنی جذبات میں آ کے اسے صحابی کہنے پہ تل جائے تو پھر ہم تو دعا کر دیں کہ مولا اس کا حشر بھی معاویہ کے ساتھ کرے، ہمارا حشر حیدر کرار کے ساتھ فرمائے۔ جو جس کے محبت میں دنیا سے اٹھتا ہے قیامت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ تو آج کل آپ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ لوگ کس طرح سے معاویہ کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ پھر بندے ہمیں اڑ جاتے ہیں، تم کیوں بتاتے ہو یہ سب؟ فتنہ کھڑا ہوتا ہے، تم یہ سب باتیں کرتے ہو، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تم یہ سب چھپا کے رکھو۔ جانتے ہو ہم یہ کیوں نہیں چھپاتے؟ ہم ان حق باتوں کو چھپاتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حق بات چھپانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، میں پہلے اللہ کا کلام پڑھوں گا، اس کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا، حدیث محمد مصطفیٰ پڑھوں گا، تاکہ دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ کے میں بتاؤں کہ حق بات چھپانے والے کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اللہ کلام کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ قرآن کریم کی دوسری سورہ، پہلی الحمد و دوسری سورہ بقرہ، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ مختصر اس کا ترجمہ یہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو ہماری نازل کی ہوئی ہدایت کو اور حق بات کو چھپاتا ہے، ان چھپانے والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، اس پہ میں اللہ لعنت کرتا ہوں۔ ایک تو اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے، دوسرا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور اس پہ لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ سارے ہمیں کہتے ہیں کہ تولائی مولائی بنو، تولائی تبرائی نہیں۔ یہ کون سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حق بات چھپانے والوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ ایک ہی کائنات میں مذہب شیعہ خیر البریہ جو آل محمد پہ صلوات بھیجنے کے بھی قائل ہے، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرنے کے بھی قائل ہے۔ حیدری ایک ہی مذہب آل محمد کہ جو تولا کے بھی قائل ہیں، تبرہ کے بھی قائل ہیں۔ باقی بیچارے گھونگٹ ڈال کے بیٹھتے ہیں، ہے نا، تبرہ نہ کرو، تولا وہ تم ڈھول والی محبت تم رکھو، یہ دوگلی محبت اسلام میں نہیں چلتی۔ اللہ فرماتا ہے جو حق چھپاتا ہے اس پہ لعنت ایک تو اللہ کی ہوتی ہے، دوسری لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اب یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ اس کے بعد آؤ میں اسی بات کو مکمل کرتے ہوئے آگے اس کی تشریح میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی پیش کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے علم کی بات پوچھی گئی، حق بات علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے اسے چھپا لیا، کس نے؟ جس سے پوچھا گیا۔ مثال کے طور پہ کسی عام بندے نے، میرے جیسے بندے نے کسی ملا سے پوچھا کہ بتاؤ کہ آل محمد کا حق کس کس نے کھایا، سیدہ کائنات کو کس کس نے ستایا، سیدہ کائنات کو کس کس نے ستایا، امام حسن علیہ السلام پر کس نے ظلم کیا، کس نے انہیں زہر دے کے شہید کروایا، بتاؤ۔ آگے سے مولوی کہے بیٹا یہ باتیں تمہیں بتانے والی نہیں، یہ علماء کی بحث ہے، اس میں تمہیں نہیں پڑھنا چاہیے، گہرائی میں نہیں اترنا چاہیے۔ ایسوں کے لیے رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ اور اس نے چھپا لیا، جس نے پوچھا اور بتانے والے نے نہ بتایا اور چھپا لیا، تو اب کیا ہوگا؟ تو قیامت کے دن اللہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا قیامت کے دن۔ وہ جو گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے، یہ مولویوں کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی جو آل محمد کا حق چھپاتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم حق کیوں چھپاتے نہیں، تمہیں چھپا لینا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ
ہم وہ کیوں کریں؟ یہ تو مولویوں کے کھاتے میں ہے، کیونکہ اللہ نے جہنم خلق ہی آل محمد کے دشمنوں کے لیے کی ہے۔ تو ایسوں کے لیے جو حق چھپاتے ہیں، اب یہ مولوی اپنا حشر ابھی سے دیکھ لیں، جو حق چھپاتے ہیں، آدھی آدھی باتیں بتاتے ہیں۔ ہم اس معاویہ سے جنگ نہیں کریں گے جس سے حسن نے صلح کی، اس یزید سے صلح نہیں کریں گے جس سے حسین نے جنگ کی۔ عقل کے اندھو، بات مکمل کیوں نہیں بتاتے؟ درمیان میں جو صلح ہے وہ شرطیں بتاؤ، اور پھر آگے یہ بھی بتاؤ کہ معاویہ نے ان شرطوں پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ یہ میں پہلے بتا چکا پچھلے جمعہ کہ وہ شرطوں پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا، وہ کون سی شرطیں تھی وہ بھی میں نے بتائی۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی وہ جامع ترمذی سے، یہ اہل سنت کی کتاب سے، پہلے تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس میں سنی شیعہ تو کوئی نہیں، لیکن پھر بھی حدیث جو میں نے پڑھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے آگے کچھ بات بنا لی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، جلد نمبر 2، حدیث نمبر 2640، صفحہ نمبر اس کا 424۔ دوسری کتاب سنن ابی داؤد، یہ اہل سنت کی جو مین سٹریم کی کتاب ہے وہی ہے، سنن ابی داؤد جلد 3، حدیث نمبر 3658، صفحہ نمبر 855۔ یہ میں نے 2 کتابیں اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آؤ اس گفتگو کو ہم تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ بندے کچھ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، رسول خدا نے، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، وہ چاہے کیسے بھی ہے، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ مولوی نے تمہیں کبھی یہ بتایا کہ رسول خدا نے یہ کس کو فرمایا اور کس وجہ سے فرمایا؟ بس اتنا سا ٹکڑا چوری کر کے نکال لیتے ہیں، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ یہ کسے سرکار نے فرمایا؟ میں بتاؤں یہ کسے فرمایا سرکار نے؟ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف۔ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، تو خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی، گالی۔ اس میں جو اردو ترجمہ کے اس میں لکھا ہے برا، لیکن عربی جو عبارت میں اس میں کہا فسبہو۔ خالد نے عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی، تو یہ بات رسول خدا کے پاس پہنچی، اور آپ نے خالد بن ولید کو ڈانٹ دیا کہ خالد خبردار، تم میرے صحابہ کو ہرگز برا نہ کہنا۔ خالد بن ولید فتح مکہ کے بعد مار کھا کے مسلمان ہونے والوں میں سے، اور پھر آگے انہوں نے جو کانڈ کیا ہے، سیدہ کائنات کے دروازے کو جلتا جو گرایا، وہ انہی حضرت نے گرایا ہے۔ وہ انشاءاللہ کبھی یہ اور موضوع ہے، لیکن میں ابھی بتا دوں اہل سنت کی کتاب میں یہ بالکل سب لکھا ہوا ہے۔ کسی کو اور ہو کھجلی اٹھ جائے، تاریخ یعقوبی پڑھ لے، مصنف ابن ابی شیبہ پڑھ لے، سب پتہ چل جائے گا۔ کتابیں تو لوگوں کو پڑھنی ہے نہیں، بس آگے الٹی سیدھی باتیں کر دینی۔ یہی خالد بن ولید گالی دے دی۔ یہ دیکھو صحابی فتح مکہ کے بعد زبردستی جبرن ڈر کے خوف سے کلمہ پڑھنے والے، اس نے گالی دی عبد الرحمن بن عوف کو۔ سرکار نے ڈانٹ دیا، خالد خبردار، کبھی بھی تم میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف فتح مکہ سے پہلے شروع کے مسلمان ہونے والوں میں سے، اور یہ بعد میں مسلمان ہونے والے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے، تو ان کے مقابلے میں، کن کے جو شروع میں مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، ان کے مقابلے میں اگر یہ ایک مٹھی جوں بھی دے اللہ کی راہ میں خیرات، تو اس ایک مٹھی جوں کے 4 حصے برابر بھی تمہارا احد کا پہاڑ نہیں ہو سکتا۔ تم انہیں گالی دیتے ہو۔ مولوی اتنا سا نکال لیتے ہیں، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، یہ پوری بات کہو کہ خالد بن ولید سے سرکار نے فرمایا۔ اور آگے پھر دیکھو محدثوں نے معاویہ کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، آج آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ سب نئی باتیں آج آپ کے لیے، یہ سب نئی باتیں، اور یہ میں آپ کو حوالہ دینے لگا ہوں صحیح مسلم، یہ بڑے عاشق ہیں۔ صحیح مسلم جلد 4 حدیث نمبر 6488، صفحہ نمبر 695۔ ساری چیزیں آپ کے پاس میں نے جمع کر کے جو ہے وہ تیار نہیں، وہ افغانی بریانی تیار کر کے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، آپ کو بس کھانے کی دیر ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے صحیح سند سے ثابت ہے یہ۔
اب جو بھی آدھی حدیثیں بیان کرتے ہیں حق چھپاتے، میں نے شروع میں آیت پڑھ دی، حق چھپاتے، اب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں آل محمد کا جو حق چھپایا اور ان کے دشمنوں کی کرتوت چھپائی، آج اسی کا انجام ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ تھی صحیح مسلم جلد 4 حدیث نمبر 6488 اور صفحہ نمبر 695۔ اس کے بعد اب دیکھو معاویہ کا بغض علی میں سنت رسول کو بھی ترک کر دینا، اتنا اسے مولا علی کا بغض تھا معاویہ کو کہ اس نے بغض علی میں سنت رسول چھوڑ دی۔ آؤ میں تمہیں یہ مکمل روایت پڑھ کے بتاتا ہوں۔ میں یہ ہے سنن نسائی جلد 4 صفحہ نمبر 628 اور حدیث نمبر ہے 3009۔ معاویہ کا بغض علی میں سنت رسول کو ترک کر دینا، بغض علی میں سنت رسول کو، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس نے بغض علی میں سنت رسول چھوڑی۔ آؤ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ عرفات میں تھا، وہ فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کو لبیک، وہ جو پڑھتے نا لبیک اللہم لبیک، جو تلبیہ پڑھتے، کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو لبیک پکارتے نہیں سنتا؟ تو میں نے کہا، سعید بن جبیر نے کہا کہ وہ معاویہ سے ڈرتے ہیں، معاویہ کا حکم تھا کہ لبیک اللہم لبیک زور سے نہ پڑھا جائے، حالانکہ یہ اللہ کا حکم تھا اور رسول خدا نے امت تک پہنچایا کہ جب بھی تم اللہ کے گھر کا طواف کرو تو تلبیہ زور سے پڑھا کرو۔ معاویہ نے اس سنت کو بغض علی میں ترک کر دیا۔ اب آگے عبداللہ ابن عباس کے جو الفاظ ہیں، آپ فرماتے ابن عباس اپنے خیمے سے نکلے اور روایت میں غضب کے حالت میں نکلے، آپ جلال کی حالت میں نکلے اور بلند آواز سے پکارا لبیک اللہم لبیک، آپ نے بلند آواز سے پکارا۔ اور آگے جو الفاظ وہ یہ ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ تعجب ہے کہ انہوں نے، کس نے؟ معاویہ نے بغض علی میں بغض علی رکھنے کی وجہ سے سنت رسول کو چھوڑ دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ صاف الفاظ عبداللہ ابن عباس کے، میرے نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3009 جلد 4 صفحہ نمبر 628۔ سنن نسائی کے اندر امام نسائی لکھتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ معاویہ نے بغض علی میں سنت رسول کو چھوڑ دی۔ اب آؤ میں بغض علی کا میں تمہیں بتاؤں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہے صحیح مسلم جلد 1 حدیث نمبر 240۔ مولا علی فرماتے کہ مجھے اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے پودے کو اگایا، مجھے اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے پودے کو اگایا، میرے محبوب نے، رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جو حلالی ہوگا، تجھ سے وہی بغض رکھے گا جو حرامی ہوگا۔ حیدری، ہم نے پڑھا معاویہ حرامی ہے، مرچی لگ گئی۔ یہ تو رسول خدا کا فرمان ہے کہ علی سے بغض رکھنے والا حرامی ہوگا، تم رسول خدا کی بات بھی نہیں مانتے۔ بنو امیہ کی محبت اتنی تمہاری نسلوں میں، رگوں میں آ چکی ہے کہ تم رسول خدا سے جو ہے بھیڑ جاؤ گے، نعوذ باللہ، سید الانبیاء کے فرمان کے آڑے چلو گے۔ یہ خود مولا علی فرماتے، رسول خدا کا فرمان سنا رہے ہیں کہ مجھے میرے محبوب نے فرمایا، میرے رسول نے، سید الانبیاء نے فرمایا کہ مجھ سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہوگا، مجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اور منافق کی میں جو ہے کہ تشریح نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کیا ہے، کیسے وہ منافق ہوتا ہے۔ نجاست جب جسم کے اندر دوڑ رہی ہو تب جا کے کہیں مولا علی سے بغض سامنے آتا ہے۔ بغض علی عقیدہ نہیں، ماں کی خطا ہے۔
بغض علی عقیدہ نہیں، ماں کی خطا ہے۔ تو اب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہندا کون تھی، ممبر کی تہذیب ہے، وہ بتا نہیں سکتا میں وہ کون تھی، میں نے پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا۔ پورے محلے میں جھنڈی لگ گئی، ہمارے یہاں لڑکا ہوا۔ تو اب یہ ایسے پھر مولا علی سے بغض نہیں رکھیں گے تو پھر کیا رکھیں گے؟ عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس نے بغض علی میں سنت رسول چھوڑ دی، سنت رسول بھی چھوڑ دی اور بغض علی بھی۔ اب میں یہ امت محمدی سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والا صحابی ہو سکتا ہے؟ نہیں، جسے رسول خدا نے فرمایا کہ علی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا، جسے رسول خدا منافق فرمائیں، کسی مائکہ لال میں کیا جرت ہے کہ اس منافق کو صحابی کہہ کے پکارے؟ صاف صاف الفاظ ہے، لیکن کیا ہے کہ بندوں کی جہالت ہے، بندوں کی جہالت ہے۔ جہالت کا تو کوئی علاج نہیں، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ اس دور میں اور اس دور میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ اس دور میں معاویہ نے بغض علی میں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر مولا علی کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اس دور میں بھی لوگوں نے، جب سادات نے، سچے سیدوں نے، خانقاہی نے، آل محمد کے چاہنے والوں نے اس ملعون معاویہ کے خلاف جب آواز اٹھائی، تو جیسے اس دور میں معاویہ نے سنت رسول کو چھوڑ دیا تھا، آج اس دور میں بھی اولاد رسول کو چھوڑ دیا، آل نبی اولاد علی کو چھوڑ کر اس دور میں معاویہ نے مولا علی پہ سب و شتم شروع کروایا تھا، اس دور میں یہ رضا خانیوں نے اولاد علی پہ سب و شتم شروع کروایا۔ آج آپ دیکھو بکواس کی جاتی ہے، جو پٹھان احمق رضا کو نہ مانے سید ہی نہیں۔ واہ رے واہ، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، تو ان کی عقلیں چھن گئی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ نے مہریں مار دی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں بخشتا۔ تو اب سنن نسائی الکبریٰ، سنن نسائی، امام نسائی نے 3009 حدیث میں تو دکھا دیا۔ اب ایک اور عبداللہ ابن عباس کی میں آپ کو روایت سناؤں۔ آپ نے بڑا ہی واضح طریقے سے معاویہ کے بارے میں کہا ہے۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس کے ساتھ معاویہ کے پاس تھا، بس معاویہ نے 1 رکعت نماز پڑھی، یعنی ہم اتنی دیر رہے کہ رات ہو گئی زیادہ، تو معاویہ نے 1 رکعت نماز پڑھی، 1 رکعت۔ تو عبداللہ ابن عباس سے کہا لوگوں نے آ کے کہ یہ دیکھو اس نے 1 رکعت پڑھی، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس گدھے سے پوچھو کہ اس نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، کتاب میں جو اردو ترجمہ جو ہوا ہے اس نے بڑی چالاکی کی ہے۔ آؤ میں تم کو وہ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں میں۔ اچھا چلو میں پہلے کتاب کا نام بتا دوں تاکہ بندے سوچیں گے کہ یہ کون سی کتاب ہے کہ اس میں یہ سب لکھا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے شرح معانی الآثار، شرح معانی الآثار، اور اسے لفظ عام میں اسے کہتے ہیں تحاوی شریف۔ یہ معروف جو نام سے یہ کتاب ہے وہ ہے تحاوی شریف۔ اس کی جلد 1 ہے، حدیث نمبر 1678، صفحہ نمبر 828۔ اب آؤ میں آپ کو وہ عبارت سناتا ہوں۔ روایت ہے کہ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابن عباس کے ساتھ معاویہ کے پاس تھا، ہمیں باتیں کرتے کرتے رات کا ایک حصہ گزر گیا، بس معاویہ نے کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھی تو ابن عباس نے فرمایا اس حمار نے یہ چیز کہاں سے لی؟ عربی میں گدھے کو حمار کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ چالاکی اردو کرنے والے یہ کی کہ اس نے حمار کا ترجمہ نہیں کیا، وہی لفظ جو عربی میں تھا وہی یہاں پہ فٹ کر دیا تاکہ پڑھنے والے کو پتہ نہ چلے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کیا۔ آپ نے فرمایا اس گدھے سے پوچھو یہ چیز اس نے کہاں سے لی۔ ہم تو نہیں کہتے، عبداللہ ابن عباس نے معاویہ کو گدھا بھی کہا ہے، اب وہ اگر گدھا کہے تو پھر اس میں ہم کیا کریں؟
تو یہ تو عبداللہ ابن عباس نے جو ہے انہیں گدھا کہا ہے. لہٰذا کتاب آپ کے سامنے میں نے شرح معانی الآثار اور لفظ عام میں سے طحاوی شریف کہتے ہیں, جلد اس کی 1 حدیث نمبر 1678 صفحہ نمبر 828. اب مجھے کوئی بتائے کہ عبداللہ ابن عباس پر کون فتویٰ لگانے کی جرت کرے گا؟ ایک فتویٰ وہاں بھی ہو جائے, ہمیں تو رافضی, خارجی, کافر, گمراہ, بد مذہب, بد عقیدہ, پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے یاد کیا جاتا ہے ہمیں. تو کبھی ایک فتویٰ ادھر بھی آپ عنایت فرما دیں عبداللہ ابن عباس پر, پھر ہم دیکھیں تمہاری سنیت کہاں جا کے رکتی ہے. ذرا یہاں فتویٰ لگائے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, چاہے بندہ جتنی لاکھ کوشش کر لے وہ حقیقت کو چھپا نہیں سکتا. اب آؤ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے, عبداللہ ابن عباس نے یہ بھی بتایا کہ معاویہ بغض علی میں تھا, معاویہ کو مولا علی سے بغض تھا اور سنت رسول چھوڑ دی. اس کے بعد طحاوی شریف میں بھی آگے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ گدھا, اس گدھے سے پوچھو طریقہ کہاں سے سیکھا. اور بھی اس کے ترک ہے, مگر جو چیز ہمیں آپ تک پہنچانی تھی وہ صحیح سند سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, اب آگے میں آپ کو بتاؤں کہ امام عبد الرزاق, میں پہلے ان کا تعارف کروا دوں, امام عبد الرزاق کون ہیں. اگر کوئی بندہ سوچے کہ یہ تو نیا نام ہے امام عبد الرزاق, نیا, بالکل نیا نام, یہ ہے امام احمد ابن حنبل کے استاذ. امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے یہ امام عبد الرزاق. امام عبد الرزاق نے فرمایا, یہ اتنے بڑے محدث ہیں امام عبد الرزاق, اور آپ کی کتاب مصنف عبد الرزاق, آپ ہی کے نام سے کتاب آپ کی چھپی ہوئی ہے, اور آپ کو انٹرنیٹ پر بھی وہ مل جائے گی, اور اگر آپ چاہیں تو لائبریری پہ, بک سٹور پہ بھی یہ آپ کو مل جائے گی. مصنف عبد الرزاق کے یہ مصنف ہے, آپ نے کئی حدیثیں, کئی ہزار حدیثیں آپ نے جمع کی, جیسے بخاری, مسلم, ترمذی, داؤد, ابن ماجہ, سنن نسائی. اس طرح سے یہ مصنف عبد الرزاق بھی ہے, یہ مصنف ہے بڑے, کئی حدیثیں انہوں نے جمع کی. یہ بہت بڑے محدث ہے, حدیثیں جمع کرنے والے. انہوں نے معاویہ کے بارے میں کیا کہا, آؤ میں بتاؤں آپ کو انہوں نے کیا کہا. امام عبد الرزاق کے سامنے جب معاویہ کا ذکر ہوا, معاویہ کا جب ذکر ہوا تو امام عبد الرزاق نے فرمایا, خبردار, ہماری محفلوں کو ابو سفیان کے بیٹے کے نام سے گندا نہ کیا کرو. ہماری اتنی پاک محفل ہے, اس پاک محفل کے اندر اس نجس کا نام لے کر اس محفل کو ناپاک نہ کیا کرو. یہ صرف کہنے سنانے سننے والی بات نہیں ہے, بلکہ غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ اتنے بڑے محدث معاویہ سے اتنا چڑھتے تھے کہ ان کا نام آ جانے پر یہ فرماتے تھے کہ خبردار, اس منحوس ناپاک کا نام نہ لو اور اس محفل کو ناپاک نہ کرو, ہماری محفل کو ناپاک نہ کرو. ابو سفیان کے آپ نے نام بھی نہ لیا, ابن ابو سفیان کہا, نام لینا پسند نہ کرتے تھے. آپ نے کہا کہ اس کے منحوس ناپاک نام سے اس پاک محفل کو ناپاک نہ کرو. اب آؤ میں آپ کو اسی بات پر 3 کتاب کے حوالے اہل سنت سے دینے لگا ہوں. 3 درود پر محمد و آل محمد. پہلی کتاب ہے میزان الاعتدال, جلد 4 صفحہ نمبر 343. دوسری کتاب ہے سر اعلام النبلا, جلد اس کی 9 ہے, صفحہ نمبر 580. تیسری کتاب ہے کتاب الضعفاء, جلد اس کی 1 ہے, صفحہ نمبر 859. یہ 3 کتابیں ہیں. اگر ایک کتاب ہوتی تو بندہ یہ کہہ کے نکل لیتا کہ بھائی یہ تو جو ہے کہ ضعیف ہے, یہ ایسا ہے ویسا ہے. 3 کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ تینوں کتابیں, ایک تو امام احمد ابن حنبل کے یہ استاد ہے. تو اب کیا کہیں گے امام عبد الرزاق کے بارے میں کہ وہ تو معاویہ کا ناپاک نام بھی محفل میں سننا برداشت نہیں کرتے تھے.
تو ان کے بارے میں کسی مولوی صاحب کے اندر اگر کوئی فتویٰ دینے کا جذبہ ابل آئے تو پہلے مجھے ضرور بتانا، اور سوچ سمجھ کے فتویٰ دینا جب بھی دینا کہ یہ امام ہے، اہل سنت کے امام ہے، یہ سوچ سمجھ کے فتویٰ گیری کرنا۔ اب اس سے بڑھ کے میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، ہم جو معاویہ کو دیتے ہیں تو یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کے امام بھی یہ کیا کرتے تھے، اور یہ میں سنی کی کتاب سے ہی ثابت کروں گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اور یہ بھی یہ کون ہے، سیاہ ستہ کے یہ جو 6 کتابیں بڑی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ان 6 کتابوں کے اندر اب میں جن کی روایت پڑھنے لگا ہوں، ان عالم کو انہوں نے رجال کا عالم کہا ہے، یعنی کہ پکے پائے کے یہ عالم تھے، ان سے کئی حدیثیں لی بھی گئی، رجال کے عالم۔ اب آپ سوچو کہ ان کا کیا مقام ہوگا، رجال کے، سیاستہ کے رجال کے عالم ہیں۔ کتاب کا نام پہلے میں آپ کو بتا دوں، پھر میں آپ کو وہ عبارت بتاتا ہوں۔ کتاب ہے تہذیب التہذیب، تہذیب التہذیب، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 297 اور 298۔ اب یہاں پر آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ امام نسائی نے انہیں جو ہے کہ رجال کا عالم کہا ہے۔ امام نسائی نے جریر بن عبد الحمید کو رجال کا عالم کہا کہ یہ ثقہ عالم ہے، رجال کے عالم ہے۔ اب آؤ انہوں نے آگے کیا کہا ہے، آپ فرماتے ہیں جریر بن عبد الحمید الزبی معاویہ کو اعلانیہ گالیاں دیا کرتے تھے، اعلانیہ، اور اس میں لفظ یہی ہے کہ اعلانیہ یہ گالیاں دیتے تھے، تیرے پہ لعنت لعنت، وہ گالیاں دیتے تھے، صرف لعنت نہیں کرتے تھے، اعلانیہ گالیاں دیتے تھے۔ اب یہ آپ سوچیں گے کہ یہ اتنے بڑے عالم اور گالیاں، لفظ یہی ہے، میں نے لفظ بدل کے نہیں کہا، اس میں یہی ہے لفظ جو عربی عبارت کے اندر ہے، وہ یہی لفظ ہے اس کا کہ آپ جو ہے جریر بن عبد الحمید، یہ تو اعلانیہ معاویہ کو گالیاں دیتے تھے۔ اب ان کے بارے میں کیا کہیں گے جن کے بارے میں امام نسائی تعریف کرتے ہیں، امام نسائی، اگر ان پہ آپ شک کریں گے تو شک امام نسائی پہ جائے گا، اگر امام نسائی پہ شک ہوا تو سنن نسائی کا تو پھر کیا خیال کیا ہوگا، بڑی لمبی چین ہے۔ سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو دراز کرنا۔ بہت بھونک لیا تم نے، بہت بھونک لیا ہمارے خلاف، اب ذرا ان کتابوں کے حوالوں کے جواب دو ہمیں، ان سنیوں کی کتابوں کو یا آگ لگا دو، آگ تو تم لگا نہیں پاؤ گے، پھر اللہ تمہیں جہنم کی آگ میں جلا کے تمہیں راکھ کرے گا، کیونکہ اہل بیت کے دشمن کا انجام صرف اور صرف جہنم ہے۔ تم معاویہ کی جتنی چمچہ گیری کرو گے، جتنی چاپلوسی کرو گے، اتنا قریب اللہ تمہیں اس کے رکھے گا اور اس کے قریب لا کے اللہ تمہیں جلائے گا معاویہ کے ساتھ۔ معاویہ تو جہنم میں جل ہی رہا ہے، یہ تو میرا ایمان ہے، یقین ہے میرا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ اس پہ لعنت بھی کرتا ہے اور عذاب عظیم بھی اس پہ اللہ برساتا ہے۔ یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو صرف مومن کو ناحق قتل کرے اللہ اسے عذاب عظیم میں مبتلا فرماتا ہے، تو اب سوچو جو امیر المومنین کا قاتل ہو اللہ اس کا کیا حشر کرے گا۔ تو اب پتہ چلا جریر بن عبد الحمید معاویہ کو اعلانیہ گالیاں دیتے تھے، کھلے عام اعلانیہ گالیاں دیتے تھے، گالیاں، بڑا مزہ آتا یہ لفظ کہنے میں، گالیاں دیتے تھے۔ انہیں روکو، ان پر بھی ایک آدھا فتویٰ لگا دو، خوبصورت ننھے منھے میٹھے میٹھے ہڑی پکڑی والے اسلامی بھائیوں، ایک فتویٰ یہاں لگا دو۔ اسلام کے اندر جذبات نہیں چلتے۔ اہل بیت کا دشمن جو کل تھا اس پہ کل بھی بے شمار لعنت تھی، اس پہ آج بھی بے شمار لعنت ہے، چاہے وہ کسی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب یہ گالیاں کیوں دیتے تھے مولا علی کو، اپنے یہ
معاویہ کو؟ جریر بن عبد الحمید معاویہ کو گالیاں کیوں دیتے تھے؟ آؤ میں آگے بتاؤں یہ کیوں گالیاں دیتے تھے، وجہ بتاؤں میں تمہیں۔ کیونکہ معاویہ اپنے دور حکومت میں خود بھی مولا علی کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا تھا اور حکمرانوں سے بھی گالیاں دلواتا تھا، خود بھی گالیاں دیتا تھا اور حکمرانوں سے دلواتا تھا۔ کئی کتابیں تاریخ کی اور حدیث کی شرح کی، جو حدیث کی شرح ہے اس میں کئی کتابیں ہیں جنہوں نے لکھا کہ معاویہ خود بھی مولا علی پہ لعنت کرتا تھا، نعوذ باللہ گالیاں دیتا تھا اور اپنے حکمرانوں سے بھی دلواتا تھا۔ میں اس پر 4 اہل سنت کی کتابیں پیش کرنے لگا ہوں، 4، صرف 4۔ ویسے تو بہت سی کتابیں مگر صرف 4 میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں ایک بھی پیش کر سکتا تھا مگر آج کل چکر باز بڑے ہیں، ایک ہی کتاب دی، پتہ نہیں کون سی تھی، جھوٹی ہوگی، ادھر ادھر کی ہوگی۔ میں 4 کتاب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی کتاب ہے، اب آپ اندازہ کریں نعوذ باللہ جو مولا علی کو گالیاں دیتا دلواتا ہو، کیا اب بھی مسلمان اسے صحابی مانیں گے؟ اسے تو منافق بھی کہنا منافقت کی ذلت ہے۔ یہ تو اس سے بھی گرا ہوا کمینہ ہے جو مولا علی پہ تبرہ کرے، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا بدبخت یہ منحوس جو مولا علی پہ تبرہ کرے اور کروائے۔ آپ نے آج تک سنا تو ہوگا کہ یہ تبرہ کرتا کرواتا تھا، شاید کسی نے آپ کو کتاب سے حوالہ دیا ہو کہ دیکھو یہ کتاب ہے۔ آؤ میں آپ کو کتاب بھی دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلی کتاب ہے تاریخ طبری جلد 4 حصہ 1 صفحہ نمبر 82۔ دوسری کتاب ہے خلافت و ملوکیت، صفحہ نمبر اس کا 174۔ تیسری کتاب ہے فتح الباری، جلد اس کی 7 ہے، صفحہ نمبر 88 ہے۔ چوتھی کتاب ہے المفہیم، جلد 1 صفحہ نمبر 231۔ اب میں سب سے پہلے تاریخ طبری کی میں آپ کو روایت پڑھ کے سناتا ہوں کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے 41 ہجری میں جب مغیرہ بن شعبہ کو والی مقرر کیا تو مغیرہ کو بلا بھیجا۔ حق تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوئے سمجھ لیتا، میرا ارادہ تھا کہ بہت سی باتیں تم کو سمجھاؤں مگر اس ذکر کو چھوڑ دیتا ہوں تو تمہاری بصیرت و نادانی پر مجھے بھروسہ ہے۔ آگے دیکھو معاویہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ حکمران رکھنے کے لیے اس نے کچھ باتیں شروع کی حکمران رکھنے سے پہلے کہ دیکھ تجھے یہ کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم خوب جانتے ہو کہ کن باتوں میں میری خوشنودی، میری حکومت کی ترقی، میری رعیت کی بہتری ہے۔ مغیرہ بن شعبہ سے معاویہ کہہ رہا ہے کہ تم خوب جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں کس سے راضی ہوتا ہوں، میری رعیت کس طرح سے بہتر ہوگی، اس کی رعیت، اس کے ماننے والے چمچے، اور میری حکومت کی ترقی کیسے ہوگی۔ لیکن ہاں ایک امر کا ذکر کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں ہر چیز بتاؤں یا نہ بتاؤں کوئی معنی نہیں، مگر ایک چیز بتایا بغیر میں نہیں رہ سکتا، وہ بات میں تمہیں بتاؤں۔ جریر بن عبد الحمید کیوں اس ملعون کو گالیاں دیتے تھے، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ میں اس کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگے کون سی بات؟ معاویہ نے کہنے لگا نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ علی کو گالی نہ دینے میں، اس کی مذمت نہ کرنے میں، اور عثمان کے لیے طلب مغفرت و رحمت کرنے میں، پھر اصحاب علی کی عیب جوئی میں اور ان کو اپنے سے دور رکھنے میں اور ان کی بات نہ سننے میں، اور اس کے برخلاف شیعان عثمان کی ستائش گری میں، ان کے ساتھ مل کر رہنے میں، ان کی بات مان لینے میں تم کو تعمیل نہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مغیرہ نے کہا کہ اس سے پہلے اور لوگوں کو آزما چکا ہوں، وہ بھی مجھے آزما کر دیکھ چکے ہیں اور حاکم رہ چکا ہوں، کسی کو نکال دینے میں، اکھاڑ دینے میں، گرا دینے میں مجھ پر کبھی الزام نہیں آیا۔ مغیرہ اب اس کی تعریف کرتا ہے کہ میں اتنا بڑا بدبخت ہوں کہ میں نے کتنوں کو گم کر دیا، کتنے کو اکھاڑ دیا، لیکن میرا کہیں بھی نام
نہیں آیا۔ اب تم بھی آزما لینا، یا تم مجھ سے خوش ہوں گے یا ناراض ہو جاؤ گے۔ پھر کہا انشاءاللہ خوش ہوئے۔ شیعی کہتے ہیں کہ مغیرہ کے بعد ایسا کوئی حاکم ہمارا نہیں ہوا، اگرچہ ان کے احکام میں بھی یہ نیک شخص تھے۔ او دیکھو، مغیرہ کے بارے میں کہتا ہے یہ نیک شخص تھے۔ اب ان کی نیکی کیا تھی وہ سماعت فرمائے۔ یہ نیک شخص تھے۔ مغیرہ نے 7 برس چند مہینے معاویہ کی طرف سے کوفہ میں حکومت کی ہے، اور بڑے نیک سیرت، امن و عافیت کے دل سے خواہش مند رہتے تھے، مگر علی کو برا کہنا، ان کی مذمت کرنا، قاتلان عثمان پر لعنت اور ان کی عیب جوئی کرنا، عثمان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت اور ان کے اصحاب کے لیے بے لوث ہونے کو ثابت کرنا انہوں نے کبھی ترک نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کو ہمیشہ یہ گالیاں دیا کرتا تھا یہ خبیث۔ مولا علی کے شیعوں کو، مولا کے چاہنے والوں کو ہمیشہ یہ نظر انداز کرتا رہا، قاتلان عثمان پہ لعنت کرتا رہا۔ وہ پھر وہ کون تھے انہیں نہیں پتا۔ قاتلان عثمان کون، کن کن کا نام آتا ہے قاتلان عثمان میں؟ مالک اشتر کا نام آتا ہے، محمد بن ابی بکر کا نام، اب انہوں نے لکھ مارا۔ یہ نہیں بتاتے حضرت عثمان کا قتل کیوں ہوا۔ وہ جو دین محمد کو انہوں نے جو ہے کہ ایک دم زمین پہ لا کے رکھا ہوا تھا، دین کا نظام انہوں نے بگاڑ کے رکھا تھا، یہ اہل سنت کی کتابیں گواہی دیتی ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ لہٰذا یہ مولا علی کو گالیاں دلوائے بغیر اسے تو سکون نہیں ملتا تھا کہ میں تجھے یہ بتایا بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا، کہ تو ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ نعوذ باللہ مولا علی پہ تبرہ کرتے رہنا، ان کے شیعوں کو نظر انداز کرتے رہنا، اور یہ ساری چیزیں۔ یہ تھی تاریخ تبری۔ اب دوسری کتاب خلافت و ملوکیت، اس کے صفحہ نمبر 174 پہ لکھا ہے مولانا مودودی صاحب نے، اور ایک نہایت مکروہ بدعت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس میں رضی اللہ ہی لکھا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کسی شیعہ کی کتاب نہیں۔ اس کے بعد حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روضہ رسول کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس حد تک اہل بیت سے دشمنی تھی اس معاویہ کو۔ تیسری کتاب فتح الباری، اس میں لکھا ہے کہ بنو امیہ حضرت علی کی تنقید کرتے تھے اور منبر پر ان پر لعنت کرنا سنت بنا دی تھی۔ نعوذ باللہ، لعنت کرنا سنت ہی بنا دی، نعوذ باللہ، طریقہ ہی بنا دیا کہ تب تک خطبہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک نعوذ باللہ مولا علی پہ لعنت نہ کی جائے۔ استغفر اللہ۔ یہ تیسری کتاب تھی۔ چوتھی کتاب بنو امیہ عید کے خطبے میں بھی مولا علی پہ تبرہ کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ مروان جو تھا، کمینہ مروان، بدبخت شیطان، یہ عید کا خطبہ جو نماز کے بعد ہوتا ہے تو بندے کیا کرتے تھے کہ نماز پوری ہونے کے بعد چلے جایا کرتے تھے تاکہ خطبہ سنے نہ، خطبہ سنتے تھے تو یہ نعوذ باللہ گالیاں دیتا تھا، مولا علی کو تبرہ کرتا تھا۔ تو مروان نے عید کا خطبہ جو نماز کے بعد پڑھا جاتا تھا، یہ اس نے عید نماز سے پہلے شروع کروا دیا کہ کوئی نعوذ باللہ یہ خطبہ سنے بغیر جا ہی نہ پائے۔ اس حد تک دشمنی کہ مولا علی پہ تبرہ کرنے کے لیے انہوں نے دین کو بدلنا شروع کر دیا۔ یہ کون تھے حکمران؟ یہ بنو امیہ کے چپراسی تھے، یہ معاویہ کے رکھے ہوئے حکمران تھے، گورنر تھے۔ اب بھی کہتے ہو معاویہ رضی اللہ عنہ گنا، تو تمہیں یہ معاویہ مبارک، اس کی شریعت بھی تمہیں مبارک، تمہیں تمہارا معاویہ امام مبارک، ہمیں ہمارا علی مبارک۔ اللہ تمہارا حشر معاویہ کے ساتھ فرمائے، ہمارا حشر حیدر کرار کے ساتھ فرمائے۔
اسی کا اس لیے جریر بن عبد الحمید اسے گالیاں دیتے تھے. جو مولا علی پہ نعوذ باللہ تبرہ کرتا ہو اس پہ تم رضی اللہ کرنے کی باتیں کرتے ہو, اسے صحابی کہنے کی باتیں کرتے ہو, اس کی طرفداری کرتے ہو کہ معاویہ کو تو ایسی محبت تھی رسول خدا سے, رسول خدا بھی اتنی محبت کرتے تھے. وہ جو انہوں نے گانا بنایا ہوا تھا, اسے تو قصیدہ تو نہیں کہیں گے, گانا, وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے. نبی سے کس طرح کی ہے قرابت معاویہ لے, لاکھ لعنت, رسول اس سے روٹھ جائے. لے اللہ خیر کرے ان جیسے کمینوں سے. انہیں اہل بیت کا مقام بھول گیا اور انہیں معاویہ نظر میں آ گیا. انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس سے اہل بیت روٹھ جائے, جس سے علی و فاطمہ حسن و حسین روٹھ جائے, اس سے رسول خدا بھی روٹھ جائے. اور یہ معاویہ, اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں, اسے تو یہاں بریلی میں ہم نہ گھسنے دیں. یہ کہتے ہیں کہ اسے تم یہ بناؤ وہ مانو, وہ آپ مانو جو آپ مانتے ہیں. ہم تو اسے کل بھی اہل بیت کا دشمن مانتے تھے, آج بھی اہل بیت کا دشمن مانتے ہیں, اور مرتے دم تک یہی عقیدہ ہمارا رہے گا. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے, یہ اہل سنت کے محدث مؤرخ علماء لکھ کر گئے ہیں. اگر انہوں نے معاویہ کا کردار جناب میثم تمار کے جیسا لکھا ہوتا, اللہ کی قسم, رسول خدا کی رسالت کی قسم, مولا علی کی ولایت کی قسم, حسن امام کی سخاوت کی قسم, حسین بے کسپنا کی شہادت کی قسم, اگر معاویہ کا کردار میثم تمار کے جیسا ہوتا تو آج ہم میثم کی طرح اسے بھی علیہ السلام کہتے. مگر کردار ہی بدبخت کا حرامیوں والا تھا. کیا کریں, مجبوری ہے ہماری. ہمارا پاک خون اس نجس خون کی تعریف کرنے ہی نہیں دیتا. نجسوں کی تعریف کبھی پاک زبانوں سے نہیں ہوا کرتی, اور نجس زبانوں پہ کبھی پاک قصیدے آیا نہیں کرتے. اسی کا ایک ترک میں کنز العمال سے ہوئے, اور یہ آخری اس جمعہ کے لیے, انشاءاللہ پھر اگلی گفتگو اگلے جمعہ. کنز العمال کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 75 حدیث نمبر 36460 36460 بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا, یہ بڑی وفادار بیوی, بڑی وفادار بیوی. آپ نے فرمایا, کچھ لوگ کوفہ سے آئے شام سے مدینہ کے اندر, تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں حیا نہیں آتی, تم لوگ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو. بی بی ام سلمہ فرماتے ہیں تمہیں حیا نہیں آتی, تم لوگ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو. آنے والے نے کہا کہ ام المومنین کس کی جرت کہ وہ رسول خدا کو نعوذ باللہ تبرہ کرے. آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے ممبروں سے مولا علی پہ لعنت نہیں ہوتی؟
کیا تمہارے ممبروں سے مولا علی پہ تبرہ نہیں ہوتا، سب و شتم نہیں ہوتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مولا علی پہ سب کرنا رسول خدا پہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی۔ من سب علی فقط سبنی من آذاہ علی فقط آذانی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تم علی کو گالیاں دیتے ہو، اور میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے، آپ فرماتے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو علی سے محبت کرتا ہے، اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے جو علی پہ تبرہ کرنے کا عادی ہوتا ہے، تو اس پہ تو اللہ لعنت کرتا ہے۔ تو یہ وجہ تھی۔ اب آؤ میں اس میں تم کو عبارت پڑھ کے سناؤں۔ ابو عبداللہ جدلی کی روایت ہے کہ مجھے ام سلمہ نے کہا کہ اے ابو عبداللہ تمہیں غیرت نہیں آتی کہ رسول اللہ کو تمہارے اندر گالیاں دی جاتی ہیں؟ میں نے کہا بھلا رسول اللہ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ ام سلمہ نے کہا کہ حضرت علی اور ان کے محبین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، دی جا رہی ہے۔ پوچھا نہیں، آپ نے بتایا کہ حضرت علی کو اور ان کے محبین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ رسول اللہ خود علی سے محبت کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اسے گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب بھی تم کہو گے معاویہ رضی اللہ عنہ گنا، اب بھی تمہیں غیرت نہیں آئے گی؟ یہ اہل سنت کی کتاب ہے، کنز العمال جلد 4 صفحہ نمبر اس کا 75 اور حدیث نمبر 36,460۔ اس حد تک لوگوں کو اہل بیت سے دشمنی تھی، اور آج بھی ہے، کوئی بڑی بات تھوڑی۔ آج کے دور میں یہ بڑی بات نہیں ہے، آج ممبروں پہ مولا علی پہ نعوذ باللہ تبرہ نہیں ہوتا۔ وہ دور اتنا منحوس، اتنا خطرناک اور اتنا کالا دور تھا کہ ممبروں پہ مولا علی پہ تبرہ ہوتا تھا، نعوذ باللہ۔ اور آج کے دور میں ان کے ماننے والے اب بھی ان کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اس وقت حیدر کرار پہ تبرہ ہوتا تھا، آج اولاد علی پہ تبرہ ہو رہا، کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں۔ خدا پنجتن پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور عظمت کے صدقے میں تمام مومنین اور مومنات کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں مولا ان کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھٹکے ہوئے ہیں مولا انہیں توفیق دے کہ وہ آل محمد کی شان کو سمجھ سکے، وہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام تک پہنچ سکے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بلند تر صلوات۔